قرآن پاک دی میں ایک آیت پاک سورۃ الحشر دے آخری رکوع دی پہلی آیت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والیو اللہ کو ڈرتے رہو۔ مولا کیوں ڈریے؟ فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل قیامت کے دن تم ان نگاہوں سے دیکھو گے کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ پہلے بھی کہہ رہا ہے رب سے ڈرو، پھر کہہ رہا ہے، فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ اس بات تو باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ اور اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واضح سانو دس دیتا ہے کہ بھی جڑا آگے آئے نا انہیں جانا ضرور ہے، یہ دنیا ہے آخرت دی کھیتی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت دی کھیتی۔ تسا سیانے لوگ ہو، اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ کھیت جو بویا جائے وہی کٹیا جاتا ہے۔ اے نہیں کدی ہویا کہ گندم بول جائے تے چڑے نکل آور، یا چڑے بول جائے تے دھان دی فصل نکل آوے، اس طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رب کر سکتا ہے، لیکن قانون قدرت کے خلاف چیزاں نے جو بونا گے وہی کاٹا گے۔ بھئی دنیا تے جو عمل کرا گے کل قیامت دے دن ساڑیاں اکھاں ان عملہ نو خود دیکھڑ گیا، اسی دنیا تے کی کر دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن دے دوجے مقام اندر ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم اس بات کا گمان کرتے ہو رب نے تم کو بیکار بنایا ہے؟ یاد رکھنا کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ یہ کیڑی چیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کا مقصد مطلب کوئی نہیں ہے، لیکن خالق جانتا ہے کیوں بنائی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات خالق نے بنایا، تو پھر چاہیے کہ انسان میں عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے۔ موت مانگنی نہیں ہے لیکن اس کو یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات کے اندر یہ بات واضح طرح سے آتی ہے کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کس بات کا؟ کہ تجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تو نے مر کے واپس جانا ہے، تجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تو نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہاں سے جا کر جو عمل تو یہاں کر رہا ہے اس کا تجھے حساب اور کتاب دینا پڑے گا۔ وہاں پر تجھے اپنے اعمال کے معاملات سامنے پیش ہوں گے، وہ نامہ اعمال تیرے سامنے کیے جائیں گے۔ اب اس نامہ اعمال کے مطابق تیری برائیاں تیری اچھائیاں تیرے سامنے آ جائے گی کہ دنیا میں تو 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال 1000 سال 1400 سال جتنی زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر تو نے عمل کون سے کیے تھے؟ دنیا کو میں نے آخرت کی کھیتی بنایا، تو نے عمل کیا کیے؟ یاد رکھنا صاحبوں، دنیا کے اندر ہم نے سدا نہیں بیٹھے رہنا، ایک نہ ایک دن دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے۔ آپ نے ہزاروں اعلانات سنے ہوں گے، فلاں بن فلاں دنیا سے رخصت ہو گیا، ارے فلاں بنت فلاں دنیا سے رخصت ہو گئی، ارے فلاں بچہ کائنات سے چلا گیا، اگر فلاں بوڑھا آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک بالکل 18-20 سال کی جوان بچی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ہمیں پیغام دے کے جا رہی ہے کہ جو جنازہ پڑھ رہا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ صاحبو تم نے بھی ایک دن اسی طرح میرے ساتھ پیچھے پیچھے آتے چلے جانا ہے۔ خوبصورت جملے قبرستان کے اوپر تحریر کیے ہوئے تھے، کسی نے باہر تختی میں لکھا ہوا تھا کہ ایک جملہ جس کی تحریر یہ تھی، ایک دن ہم بھی اس طرح تھے جس طرح تم ہو آج، ایک دن تم بھی اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح ہم ہیں آج۔ تو صاحبوں یاد رکھیے گا، انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے 3 عمل اس کے پھر بھی کام آتے ہیں۔ اپنا عمل اس کا منقطع،
کچھ کر سکتا، لیکن 3 عمل اس کے کام آ جاتے ہیں، اور وہ 3 عمل کیا ہے؟ صاحب سمجھنے والی بات ہے، غور اور فکر کرنے والی بات ہے۔ اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ خالق کائنات نے زندگی اور موت کیوں پیدا کی ہے۔ تو صاحب بات اس طرح سے ہے، اپنا عمل ختم، منقطع ہو گیا، اب خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر تو نے صدقہ کوئی جاریہ کیا ہوا ہے تو وہ صدقہ جاریہ تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے لیے باعث برکت بنے گا۔ دوسرا عمل، جو علم تجھے آتا تھا تو نے لوگوں کو سکھا دیا، جب تک وہ لوگ اس علم پر عمل کریں گے تو وہ علم بھی جو عمل کر رہے ہوں گے اس کا ثواب پڑھانے والے کو بھی مرنے کے بعد بھی نصیب ہوتا رہے گا۔ اور تیسری بات جو بتائی گئی، فرمایا وہ تیسرا عمل یہ ہے کہ جس کی نیک اولاد ہے، اگر اس کی نیک اولاد پیچھے چھوڑ گیا ہے، جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، جو اس کے لیے اس کی آخرت کی بہتری کی دعائیں کرتی ہے، جو اس کی قبر کی بہتری کی دعائیں کرتی ہے، تو وہ نیک اولاد بھی مرنے کے بعد اس بندے کے لیے باعث برکت اور باعث نجات بن جایا کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے وہ قبروں کی زیارت کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ قبروں کی زیارت انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ کیا ہم نے سدا بیٹھے رہنا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ایتھے کسی نہیں سجنا بیٹھ رہنا، ایتھے کسی نہیں سجنا بیٹھ رہنا، آخر اس جہان تو جانا ہی ہے، اوتھے کسی نہ کچھ نہیں ذات تیری، بس اوتھے کم آمال نے اڑائیے اور کچھ نہیں۔ ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 3 کاموں میں جلدی کرو۔ پہلا کام کیا ہے؟ نماز فرض کا وقت ہو جائے تو سب چھوڑو، نماز کے لیے آ جاؤ۔ فرمایا دوسرا کام کرنا، کہا جی دوسرا کام یہ ہے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرو، اس کے دفن کے معاملات جلدی کرو۔ آج کیا ہوتا ہے، یار فلانے بندے نے آنا ہے، اس کے لیے انتظار کر لیتے ہیں، ساری زندگی تو آ کے منہ دیکھا نہیں، تو اب مرنے کے بعد کیا کرے گا وہ؟ تمہارے کا ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے جو دوسرا عمل جس میں جلدی کرنی ہے، بندہ فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنی ہے۔ اور کہا تیسرا کام کیا ہے؟ کہا انسان ہو، انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ یہ 3 عمل ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جلدی کرو۔ اس میں فرمایا پہلا عمل کیا ہے؟ نماز فرض کا وقت ہو جائے سارے کاروبار چھوڑو، پہلے نماز ادا کرو۔ پھر فرمایا دوسرا عمل کیا ہے؟ اگر دنیا سے کوئی چلا جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی تدفین میں جلدی کرو، تجہیز و تکفین جلدی کرو۔ اور فرمایا تیسرا عمل کیا ہے؟ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس کی توبہ کرنی میں اللہ کی بارگاہ میں جلدی کیا کرو۔ یاد رکھنا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، قبر وچ فرق پہ جانا، پورا کلام نہیں پڑھنا، بس ایک کو میں شعر پڑھنا ہے۔ قبر وچ فرق پہ جانا، اے خاصاں تات آمادا، قبر وچ فرق پہ جانا، اے خاصاں تات آمادا، کفن میں لا نہیں ہونا، محمد نے غلام آدا، قبر وچ فرق پہ جانا، اے خاصا دا تے آمادا، کفن میں لا نہیں ہونا، محمد
عقیدہ تے کافر کیڑا ہے. اگے دے معاملہ تو ڈھونڈ لینا. ایویں تیری نا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے نے میری قبر اتنی کھودنا کہ احمد رضا کھڑا ہو جائے. پوچھے حضور قبر تے اتنی ہوندی ہے کہ بندہ بیٹھ سکے؟ ایک کھڑے ہونے کا ماجرا سمجھ نہیں آیا. فرمایا میں نبی دی حدیث پڑھی ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل کہ قبر وچ جدوں حضور آون گے تے پوچھا جائے گا. احمد رضا نہیں چاہتا کہ میں بیٹھا رہوں. میں چاہتا ہوں جب میرے حضور میری قبر میں آئے تو کھڑے ہو کے درود پڑھ کے حضور کا استقبال قبر میں کرتا چلا جاؤں. تو اتنے لگ پڑا جانا ہے قبر دے وچ کی معاملات ہونے نے. تو صاحب اس بات کو ذہن میں رکھیے. میرے کریم آقا علیہ السلام کا دربار سجے آئے, صحابہ کرام کا جمع غفیر لگے ہے. تو میرے آقا پوچھتے نے مل مفلس, صحابہ دسو نہ ذرا غریب کنوں کہتے ہیں, مفلس کنوں کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کی تھی یا رسول اللہ جن کو درہم نہیں, دینار نہیں, روپیہ پیسہ نہیں, وہ غریب ہے, وہ مفلس ہے. صاحب بڑی غور کرنے والی گل ہے. اسی ایتھے جو دل کردا نا پھر کرتے رہنے ہیں, سانو پرواہ کوئی نہیں ہوتی. ذرا حدیث پاک سننی ہے. میرے کریم آقا پوچھتے ہیں غریب کون ہے, مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں لا درہم ولا دینار, یا رسول اللہ جن کو درہم دینار نہیں, پیسہ روپیہ نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں بالکل اس کو مفلس نہیں کہتے. کہ یا رسول اللہ مفلس کون ہے, پھر آپ بتا دیجئے. تو میرے آقا نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, زکاتیں دی ہوں گی, حج کیا ہوگا, دیگر عبادات ربانیہ کی ہوں گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی, نماز پڑھنے والا مفلس کیسے ہوگا, زکات دینے والا مفلس کیسے ہوگا, روزے رکھنے والا مفلس کیسے ہوگا, دیگر عبادات ربانی کرنے والا مفلس کیسے ہوگا؟ تو میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ. فرمایا جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی, زکاتیں دی ہوں گی, حج کیے ہوں گے, روزے رکھے ہوں گے, دیگر عبادات ربانی کی ہوں گی, لیکن ان کے ساتھ ساتھ کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کی غیبتیں کی ہوں گی, کسی کی چغلیاں کی ہوں گی, کسی کے مال کو ناحق ہڑپ کر لیا ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہوگی, کسی کے ساتھ زنا کا عمل کیا ہوگا, کسی کو قتل کر دیا گیا ہوگا. یہ تمام عمل جنہوں نے کیے ہوں گے کل قیامت کے دن وہ مفلس ترین شخص ہوگا. عرض کرنے لگے صحابہ یا رسول اللہ پھر بھی بات کی سمجھ نہیں آئی, یہ کیسے مفلس ہوگا؟ عرض کی حضور علیہ السلام نے آگے سے فرمایا اے میرے صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا جس بندے کا جس نے حق مارا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا. عرض کرنے لگے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں میرا حق مارا تھا, مجھے لے کر دے. رب کائنات فرمائے گا چل بھی اس بندے کا حق ادا کر. اب وہاں پر پیسوں کے معاملات تو ہونے کوئی نہیں ہے, وہاں پر زمین جائیداد کے معاملات تو ہونے کوئی نہیں ہے. وہ عرض کرے گا یا اللہ کیا دوں؟ تو رب کائنات فرمائے گا اگر اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے نا تو اس بندے کی ساری نیکیاں نکال کر اس بندے کو دے دو جس کا اس نے حق مارا ہوا ہے. آگے سنیے صاحبو, بات یہیں پہ ختم میرے نبی نے نہیں کی. فرمایا بس پھر اس طرح ہوگا, اب وہ شخص بھی کھڑا ہوگا, آج گزار ہوگا یا اللہ میرا حق ابھی بھی مکمل نہیں ہوا, ابھی بھی کچھ رہتا ہے. تو وہ رب کائنات فرمائے گا فرشتوں جی رب جلیل فرمائے گا اس بندے کی جتنے بھی گناہ ہے یعنی جس کا حق مارا ہوگا اس بندے کے سارے گناہ نکالو, جس نے حق مارا ہوگا اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دو. اب مجھے بتائیں وہ اتنی نیکیاں کدھر گئی ہوں گی, وہ اتنی عبادات, اتنے جو اچھے عمل تھے وہ کدھر گئے ہوں گے؟ اب تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے گناہ تو گناہ ہی صحیح, لیکن وہ حق مارنے والے کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں آ گئے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص جو عبادات کے ساتھ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں آئے گا لیکن اتنے جرم اور گناہ کرنے کے ساتھ, ایسے شخص کو میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا یہ مفلس ترین آدمی ہوگا. یاد رکھیے گا انسان نے مر جانا ہے, موت کسی نہ نہیں لحاظ کر دی. جدوں اپنی آئی تے آ جاتی سنگ توڑ کے گوڑیاں سجنا دے, سینے چھیک جدائی دے پا جاتی, لٹ لیندی سہاگ سہاگنا دے, کئی بچے یتیم بنا جاتی, لگ توڑ کے گڈیاں ماں پیو دا کر بھیڑا نو ویرا تو جدا جاتی. اے
ایک دن آنا ہے، مر جانا ہے اس دن، میرے بھائی اس کے آنے سے قبل تیاری کر لیں، اپنی زندگی کو مقصد دے لیں۔ ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں قیامت والے دن حضور کی شفاعت ملے گی، لیکن آپ کے پاس ضمانت ہے کہ آپ ایمان پہ فوت ہو جائیں گے؟ خاتمہ بالایمان ہوگا، اگر خاتمہ بالایمان ہوگا تو حضور کی شفاعت ہوگی۔ ہمارے اس بات پہ یقین ہے کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارا نقشہ حشر کا بدل جائے گا۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پہ یقین ضرور ہے، پر میرے بھائی اس کے لیے ایمان پہ مرنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی کو مقصد دے، ورنہ یاد رکھیے گا پچھتانا پڑے گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، خوف خدا سے جو آنکھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا قطرہ وہ خون کا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جسم سے نکل جاتا ہے۔ یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اگر یہ نکل آئے تو رب کائنات بندے پہ جہنم جو ہے نا وہ حرام فرما دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو مقصد دے۔